انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر جب مصیبت اور بیماریاں آتی ہیں، جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم مشاہدے اور تجربے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مصیبتوں کی ضد میں آنے والے لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس اوقات مصیبتوں کا نشانہ بننے والے لوگ بہت زیادہ نیکوکار اور اس طرح بعض خدا اعتدال سے بڑھ جانے والے، ظلم اور زیادتیاں کرنے والے نیکوکاروں کو مصیبتوں میں مبتلا دیکھ کر لوگ بالعموم دکھ اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان نیکوکاروں کے لیے رحمت کی طلبگار بن جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مجرموں اور متکبروں کو برے انجام سے دوچار ہوتا دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر اور 257 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور کچھ بھوک سے، اور مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری دے دیں گے صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایت ہے اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہے۔ تاریخ انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بڑی تعداد نے اپنی زندگی میں مختلف طرح کی مشکلات اور تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 9.5 برس تک اپنی بستی والوں کی دعوات، شکاوات، مخالفت، تان تشنی، سب وستم اور سنگ باری کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بستی والوں کی شکایات کو سہنا پڑا اور بادشاہ وقت نے بھی آپ سے دعوت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید باری تعالیٰ سے پختہ تعلق کی وجہ سے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ و معمون بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں کو سہنا پڑا۔ آپ نے فرعون کی رعونت، حامان کے منصب، شداد کی جاگیر، قارون کے سرمایہ کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی کامل وابستگی کا طوالت اور تسلسل سے اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بستی والوں کی مخالفت کے سہنا پڑا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سی تکلیفیں، مشکلات اور آزمائشیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین مکہ کو خیر باد کہنا پڑا۔ طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی نادر سلوک کیا گیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے تو نبی کریم علیہ السلام مہربان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلامذہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفاق کو بھی دین سے تعلق کی پاداش میں مختلف طریقوں کی اذیتوں کا نشانہ بنا پڑا۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت زنیرہ اور حضرت سمیہ نے تاریخی تکلیف کو برداشت کیا، لیکن ایمان اور استقامت کے ساتھ پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ مصائب و آلام اور تکلیف و حداث انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس فانی دنیا میں عمر عزیز کی چند سائستیں عیش کی گھنی چھاؤں میں بڑے سکون سے گزارتی ہیں اور کچھ گھڑیاں رنج کی جھلساتی ہیں، دھوپ میں کٹ جاتی ہیں۔ حیات مستعار کی آنگن میں کبھی مسرتیں ڈال ڈیرے لا کر لمحات کو خوشگوار بنا دیتی ہے، تو کبھی غم اندازے کے جھکڑے خوشیوں کی آشیانے کو تن کا کر دیتے ہیں۔ رنج عالم سے عبارت یہ زندگی کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی اپنے دامن میں زمانے کی تلخ کو شیریں یاد لیے ہوئے آخر موت کے ساحل پر لنگر انداز ہو جاتی ہیں۔ یہ سفر حیات اتنا کٹھن کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں انسان کو گھیر لیتی ہیں؟ خدا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر انہیں آزمائش کی چکی میں کیوں پیستا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے بنیادی طور پر یہ ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا
اپنی صفت حکیم ذکر فرمائی ہے، اور حکیم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا آفات وبیلات کے نازل ہونے ہیں بھی اس کے حکیمانہ فیصلے اور دانش مند امراء کو داخل ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے اسباب و وجوہات اور کیا مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں اترتی ہیں، تو قرآن و سنت کے مطالعہ کی روشنی میں اہل علم نے 5 وجوہات کا تعین کیا ہے۔ نزول مصائب کی پہلی وجہ مومن بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات عالم الغیوب ہے، لیکن اہل دنیا پر واضح کرنے کے لیے کہ میرا بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے آزماتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے دوچار کر کے اور مالوں اور جانوروں اور پھلوں میں نقصان کر کے ضرور آزمائیں گے۔ دوسرا سبب مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا فرما کر گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمے اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان مصائب اور تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ چوتھا سبب غافل انسان کو متنبہ اور خبردار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے غفلت کی چادر کو اتارنے اور اس سے اپنی بندگی اور اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پر مصائب اتارتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے، اور ہم ان نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ احزاب زندگی کی الجھنوں، مشتقوں اور مصیبتوں کا آخری اور عمومی سبب انسان کی بدعملی، فسق، فجور، خدا کی قسم عدولی اور شریعت کے احکام سے روگردنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی سے راحت و سکون ختم کر دیتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مستر و شادمانی کے تمام اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام میں بارہا اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن ہم سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن کریم میں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام و امم کو متعدد مقامات پر تذکرہ ہے۔ اس کا سبب بھی ان کے سرکشی، نافرمانی اور وقت کے نبی کی تعلیمات سے انحراف کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں مختلف گناہوں کو مختلف مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب 5 نمازیں تمہیں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کا ارتکاب کرو۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی اور بارش سے محروم ہو جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوتے تو پانی کی ایک بوند نہ برستی۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گی۔ جب عمرہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ کرے گی تو دشمن ان پر مسلط ہو جائیں گے جو ان کی چیزیں ان سے چھین لے گا۔ جب لوگ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں گے تو باہمی خانہ جنگی میں پڑ جائیں گے۔ ترغیب والترہیب، مسائل کی حل اور مصائب کو رفع کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 3 کام کرنے کی ترغیب دی ہے جو غم کو بلا کرنے اور دل کی تسلی میں معاون مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
ایک یہ کہ صبر کیا جائے، دوسرا صلاۃ و حجات ادا کی جائے، تیسرا تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی اور انکساری سے دعا مانگی جائے۔ پھر بھی اگر مصیبت دور نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یا چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل بدع کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت یہ خواہش کرے گی کہ کاش ان کے کھالوں کو چینچیوں سے کاٹ لیا جاتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک چہرے کی بل گھسیٹا جاتا ہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا تو یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جہنم اس کافر کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت و صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں وعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر سنی اور ویسے ہی اسے آگے پہنچا۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانی اور مشکلوں آسان کرے اور ہر آزمائش میں کامیاب کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔